نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشیل۔ حضرات گرامی، قربانی قریب ہے اور ایک مسئلہ قربانی سے متعلق بار بار پوچھا جاتا ہے، ہر سال پوچھا جاتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، والدین ہیں، دادا دادی، نانا نانی، کوئی بھی ہے جو دنیا میں نہیں ہے، فوت ہو چکا ہے، اس کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بار بار پوچھا جاتا ہے اور جواز کا پوچھا جاتا ہے۔ جو اس وقت بحث ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، وہ جواز کی ہو رہی ہے، یعنی جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی میت کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، سنت ہے یا نہیں ہے، مستحب ہے یا نہیں ہے، یہ بات نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو جائز ہے یا نہیں ہے۔ صرف زیر بحث مسئلہ جواز کا ہے، اس کو استحباب یا سنت پر نہ لے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آئیے چلتے ہیں۔ اہل حدیث مسلک والے علماء، اہل حدیث مسلک سے جو منسلک علماء کرام ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی، میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہیں مفتی عبد الرحمن صاحب جو فرما رہے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو قربانی کی کوئی خاص دلیل نہ قرآن میں نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں موجود ہے کہ قربانی بھی میت کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ سن لیا آپ نے، مفتی صاحب نے یہ تو فرمایا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں، لیکن اس جائز نہ ہونے کی دلیل مفتی صاحب نے کوئی دی ہے؟ نہیں دی۔ ایک دفعہ پھر سن لیں مفتی صاحب کے بیان کو۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں، لیکن اس جائز نہ ہونے پر کوئی بخاری سے حدیث پڑھی ہو؟ نہیں پڑھی۔ کوئی مسلم سے پڑھی ہو؟ نہیں پڑھی۔ کوئی اور حدیث کی کتاب میں سے روایت پیش کی ہو؟ نہیں کی۔ تو گویا اتنا تو کہہ دیا کہ جائز نہیں ہے، لیکن اس جائز نہ ہونے کی کوئی دلیل مفتی عبد الرحمن صاحب نے نہیں دی۔ ایک اور عالم لے لیتے ہیں، یہ ہیں ایڈووکیٹ فیض سید صاحب، جن کا تعلق انڈیا سے ہے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا میت کی طرف سے قربانی ہوتی ہے؟ ہر سال عموماً یہ سوالات آتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں، لیکن میت کی طرف سے قربانی کے جائز نہ ہونے کی دلیل انہوں نے کوئی دی؟ فیض سید صاحب نے نہیں دی۔ بخاری سے کوئی حدیث پڑھی ہو جس سے پتہ چلتا ہو کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں؟ کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ مسلم سے کوئی پڑھی ہو؟ نہیں پڑھی۔ کسی بھی حدیث کی کتاب سے کوئی روایت پیش کی ہو؟ نہیں پیش کی۔ کوئی صحیح روایت نہیں پیش کی، کوئی ضعیف روایت نہیں پیش کی۔ تو گویا میت کی طرف سے قربانی کے جائز نہ ہونے پر ان کے پاس کوئی حدیث نہ صحیح موجود ہے نہ ضعیف موجود ہے۔ آئیے ایک اور حضرت صاحب کو سنتے ہیں۔ یہ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں اور آج کل بہت ہی زیادہ مشہور ہیں یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر۔ یہ کیا کہتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنے پر؟ تو میت کی طرف سے قربانی کے مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن مضبوط رائے یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی، صدقہ ہو سکتا ہے۔ تو انجینئر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں۔ مفتی عبد الرحمن صاحب کو آپ نے سن لیا، میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں، جائز نہ ہونے کی دلیل کوئی نہیں۔ آگے فیض سید صاحب کو آپ نے سن لیا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں، اس جائز نہ ہونے کی کوئی دلیل جی نہیں، ہمارے پاس نہیں۔ آگے آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سن لیا کہ جی میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں، بھئی اس نہ جائز نہ ہونے کی کوئی دلیل بخاری مسلم کسی حدیث سے؟ نہیں جی، بالکل نہیں ہے۔ نہ تو جائز نہ ہونے پر صحیح حدیث ہے، نہ ہی جائز نہ ہونے پر ضعیف حدیث ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں کہ حدیث کیا کہتی ہے۔ حدیث میں میت کی طرف سے قربانی کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آئیے آپ کو حدیث دکھاتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور ترمذی شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 1495۔
1495 ترمذی شریف، اس میں یہ حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی فرما رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے 1495۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر پھر کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا، لہٰذا میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس سے 2 باتیں ثابت ہوئیں، ایک یہ کہ اگر میت وصیت کر کے گیا تو قربانی کریں، یہ تو اس کے حکم پورا ہو گیا، اور ویسے بھی اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ کہاں موجود ہے؟ ابو داؤد کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر۔ اچھا جی، حدیث تو آ گئی، اب یہ حدیث سامنے آ گئی اور حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، تو اب اہل حدیث مسلک کے علماء وہ بھی پریشان ہو گئے، اور مفتی عبد الرحمن صاحب پریشان ہو گئے، فیض سید صاحب پریشان ہو گئے، اور انجینئر صاحب پریشان ہو گئے کہ اوہو اب اس حدیث کو رد کیسے کریں۔ اس حدیث کو دیکھیے، فرقہ واریت اسی کو کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ اب امام کے قول کو ترجیح دیتے ہیں حدیث پر، حدیث چھوڑ دیتے ہیں، امام کا قول نہیں چھوڑتے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ تینوں حضرات، مفتی عبد الرحمن، فیض سید، انجینئر علی مرزا، یہ اپنے فرقے کو بچانے کے لیے حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ حدیث آ گئی تو طرح طرح سے حدیث پر تعویلیں اور اعتراض کرنے لگے۔ مثلا میں صرف انجینئر صاحب کو ہی سامنے رکھتا ہوں، باقی 2 حضرات کو سائڈ پہ رکھتا ہوں، ان کا بھی یہی اعتراض ہے جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں۔ تو انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ بھائی کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے شریک یا شریک، یہ شریک بن عبداللہ یا شریک بن عبداللہ یہ مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے، اور جو مدلس راوی عن سے روایت کرے وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ چلو جی، بہت بڑا تیر مار لیا۔ بھئی یہ جو قانون آپ بتا رہے ہیں یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ آپ تو انہیں بابا کہتے ہیں، یہ بھی کسی محدث نے بنایا ہوگا نا، کسی عالم نے بنایا ہے نا، تو کیا اس قانون کی پیروی کرنا لازم ہے؟ کیا مدلس کی عن والی روایت سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے؟ یہ الگ ٹاپک ہے جو اس وقت زیر بحث نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ ان کے نزدیک اگر کوئی راوی مدلس ہو اور وہ عن سے روایت کرے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، اہل حدیث مسلک کے نزدیک بھی اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک بھی۔ لیکن ان کے اس اعتراض کا جواب اسی حدیث کے اندر امام ترمذی نے دے دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ امام ترمذی کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں، یعنی یہی حدیث ہے 1495، اس کو آپ تفصیل سے پڑھیں تو محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ علی بن مدینی نے کہا۔ علی بن مدینی کون ہیں؟ امام بخاری کے استاد ہیں۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد نے کہا کہ اس حدیث کو، یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے 2 مینڈے ذبح کرنے والی، اس حدیث کو شریک کے علاوہ راویوں نے بھی روایت کیا ہے۔ چلو جی، اب انجینئر صاحب کیا اعتراض کریں گے؟ شریک کے علاوہ بھی راویوں سے یہ حدیث مروی ہے، اور کہہ کون رہا ہے؟ امام بخاری، جس کا آپ ایسے نام لیتے ہیں جیسے تسبیح پڑھ رہے ہوں، بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم۔ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ میرے استاد علی بن مدینی نے کہا کہ اس حدیث کو شریک کے علاوہ لوگوں نے بھی روایت کیا ہے۔ محترم ذرا ترمذی کا مطالعہ کریں اور اس حدیث کو دیکھیں جس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، تو یہ شریک سے ثابت ہو تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ شریک کو نہیں مانتے تو پھر دوسرے راویوں سے بھی یہ حدیث مروی ہے، تو گویا وہ حدیث کا ضعف آپ کا ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب کیا فرما رہے ہیں انجینئر صاحب؟ تھوڑا سا مزید اپنے موقف کو تقویت دینے کے لیے حدیث کے اندر گڑبڑ کی، اسی حدیث کے آگے
امام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک قول منقول ہے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں احب الیہ ان یتصدق عنہ. عبداللہ مبارک کیا کہتے ہیں کہ مجھے پسند ہے، مجھے زیادہ پسند ہے یہ بات کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے، قربانی نہ کی جائے. یعنی عبداللہ بن مبارک یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ قربانی نہ کی جائے، صدقہ کیا جائے. پسندیدہ نہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جائز نہیں ہے؟ نہیں، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جائز تو ہے، لیکن مجھے پسند یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے، صدقہ کیا جائے. اور اس بات کو انجینئر صاحب نے کیسے بنا کے پیش کیا، لیجئے سنیے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کے تحت 1495 نمبر روایت کے تحت ایک مسئلہ بھی انہوں نے سالو کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو تبع تابعین میں سے ہیں، المتوفا 181 ہجری، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے. تو انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے. یعنی عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں کہ مجھے پسند یہ ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے، قربانی نہ کی جائے. تو اس پسند کو انجینئر صاحب نے کیا ترجمہ کیا کہ عبداللہ مبارک کہہ رہے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست ہی نہیں. تو اس کو کہتے ہیں فرقہ واریت کی آڑ، فرقہ واریت کو پھیلانا، اپنے فرقے کو بچانے کے لیے حدیث کے اندر ڈنڈی مارنا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. انجینئر صاحب، مفتی عبد الرحمن صاحب، فیض سید صاحب اور دیگر اہل حدیث مسلک اور انجینئر صاحب کے فالوورز اور سٹوڈنٹس مان لیا یہ حدیث ضعیف ہے. کیا کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مینڈھا قربان کرتے تھے. یعنی میت کی طرف سے قربانی کرنے کے جواز پر جو دلیل بن رہی حدیث، آپ حضرات کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، مان لیا. اب یہ بتائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا نہیں ہے؟ موجود تو ہے نا، بھلے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، حسن نہیں ہے، لیکن ضعیف درجے کی حدیث میت کی طرف سے قربانی کے جواز پر موجود تو ہے یا نہیں ہے؟ اس کا آپ انکار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں؟ یقیناً اقرار کرنا پڑے گا کہ حدیث بھلے ضعیف ہے لیکن میت کی طرف سے قربانی کے جواز پر حدیث موجود ہے. اب آپ بتائیں کہ میت کی طرف سے قربانی کے جائز نہ ہونے پر آپ کے پاس کوئی حدیث موجود ہے؟ صحیح ہو، حسن ہو، ضعیف ہو، آپ کے پاس تو سرے سے عدم جواز پر حدیث موجود ہی نہیں. اور یہاں جواز پر بھلے آپ کے نزدیک حدیث ضعیف ہے، موجود تو ہے نا. اور جواز کے لیے ہمیں اتنا ہی کافی ہے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا مستحب ہے یا سنت ہے؟ ہم بھی صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں تو پھر حدیث لائیے، حدیث، عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیے. یا قرآن کی آیت لائیے، یا بخاری سے حدیث لائیے، یا مسلم سے حدیث لائیے، یا کسی بھی حدیث کی کتاب سے حدیث لائیے. صحیح ملے تو صحیح لائیے، حسن ملے تو حسن لائیے، ضعیف ملے تو ضعیف لائیے، جس سے ثابت ہو کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں. ابے بھائی ہمارے پاس حدیث تو موجود ہے نا. چلو آپ کے نزدیک ضعیف، ہمارے نزدیک تو یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اگر آپ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے لیکن موجود تو ہے، اس کے وجود کا تو آپ بھی انکار نہیں کر سکتے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. انجینئر صاحب اور اہل حدیث حضرات کے فالوور سے گزارش ہے کہ وہ کمنٹ کے اندر بجائے گالیاں دینے کے، بجائے مجھے نصیحت کرنے کے کہ بابا جی اس عمر میں آپ قبر کی تیاری کریں، موت کی تیاری کریں، برائے مہربانی کمنٹ میں نصیحت کرنے کی بجائے حدیث نمبر لکھ دیجئے گا کہ جی فلاں حدیث بخاری کی یا مسلم کی یا کسی کتاب کی ہے جس سے میت کی طرف سے قربانی کا عدم جواز معلوم ہو رہا ہے. تو کمنٹ میں صرف حدیث کا نمبر لکھ دیں، بھلے وہ حدیث صحیح ہو، حسن ہو، ضعیف ہو، ٹھیک ہے. اور جو اہل سنت حضرات اس بیان کو سن رہے ہیں وہ بلا دھڑک، بلا جھجک وہ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے. حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علی الا البلاغ.